بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لإیلاف قریش ایلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور عزیز دوستو، اس کائنات کے لیے اللہ پاک کی سب سے بڑی رحمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کی شکل میں عطا کی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے زرین سلسلے کے آخری کڑی، نبوت و رسالت کا آغاز حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے ہوا تھا. حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ پاک نے مٹی سے بنایا تھا اور مائی حوا کو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی بائیں پسلی سے اللہ پاک نے پیدا کی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ مائی حوا کی پیدائش جس پس منظر میں ہوئی تھی، اس تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مردوں کے لیے باعث تسکین ہے، انسیت کا ذریعہ ہے. آدم علیہ الصلاۃ والسلام جنت میں تھے، جنت سے بہتر جگہ کیا ہو سکتی، لیکن تنہا ہونے کی وجہ سے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی جنت میں تنہائی کا احساس تھا. اللہ پاک کی منشا بھی تھی کہ یہ دنیا وجود میں آئے، انسانوں کی پیدائش کا سلسلہ شروع ہو. اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی بائیں پسلی اور وہ بھی سب سے اوپر کی پسلی سے پیدا کیا، اور حضور نے اس بات کو بتلا کر کے ذکر فرما کر کے یہ اشارہ دیا کہ عورت کی فطرت میں ٹیڑھا پن ہے، اسے ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، اس کی فطرت میں ٹیڑھا پن ہے، اس کے ساتھ اسی ٹیڑھے پن کے ساتھ گزارا کرو. اللہ پاک نے اس کو تسکین کا ذریعہ بنایا ہے، اور مرد کے لیے اس رشتے میں اللہ پاک نے سب سے زیادہ سکون رکھا ہے. اس کائنات میں اللہ نے دو چیز میں سکون رکھا ہے. ایک تو اپنی یاد میں کہ آدمی اللہ کا ذکر کرے تو گھبراہٹ ہو، پریشانی ہو، ڈپریشن ہو، ماحول کی خرابی کی وجہ سے آدمی پریشان ہو، اللہ کا ذکر کرے گا، یہ ساری چیزیں اللہ پاک دور کر دیں گے. قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اے لوگوں سن لو، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. الا سن لو تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے. ہم لوگوں کو بھی اپنا ایک معمول بنانا چاہیے اللہ کے ذکر کا، اور اس سے ہم لوگ غافل ہیں. عوام تو عوام، خواص بھی غافل ہے. اللہ نے ہمیں 24 گھنٹے کا وقت دیا ہے. آپ اگر غور کرو گے تو اللہ کے ذکر میں ہمارا تھوڑا سا وقت بھی نہیں گزرتا. تھوڑا بہت وقت تو لغویات میں، کسی کی غیبت میں، جھوٹ بولنے میں، چغلی کرنے میں، تیری میری میں گزر جاتا ہے. لیکن ایک بڑا وقت ایسا ہے کہ ہم چپ رہتے، خاموش رہتے، اور یہ وقت یوں ہی بیکار گزر گیا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنتیوں کو جنت میں جانے کے بعد سب سے زیادہ جس چیز کا احساس ہوگا
وہ اس دنیا میں ان اوقات پر جو اللہ کے ذکر کے بغیر گزر گئے، حالانکہ جنت میں چلے گئے، اللہ پاک کی سب سے بڑی نعمت اور راحت کی سب سے بڑی جگہ، وہاں جانے کے بعد بھی جنتیوں کو احساس ہوگا کہ دنیا میں جن اوقات میں ہم خاموش رہے، کاش اللہ کا ذکر کر لیتے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو کسی اللہ والے سے بیعت ہے؟ ہاتھ اٹھانا۔ کوئی؟ یہ اللہ کے ذکر کا ایک بڑا ذریعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی اپنے پیر و مرشد کے دیے ہوئے اسباق پر عمل کرتا ہے کہ بھائی 3 تسبیح صبح پڑھ لیں، 3 تسبیح شام پڑھ لیں۔ تو جو لوگ کسی اللہ والے سے بیعت ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں وہ لوگ ان 3 تسبیحات کا یا جو اور اسباق ان کو مل جاتے ہیں اس کا اہتمام کر لیتے۔ لیکن جو لوگ کسی اللہ والے سے بیعت نہیں ہے، ان لوگوں کے اوقات اکثر اللہ کے ذکر کے بغیر گزرتے۔ ایک سوال کروں گا، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، کتنے لوگوں کا معمول ہے جو اللہ کا ذکر کرتے؟ ہاتھ اٹھانا۔ تھوڑے بہت، شاید چند % ہوں گے، باقی تمام لوگوں کے 24 گھنٹے اللہ کے ذکر کے بغیر گزرتے۔ اب ظاہر بات ہے، کسی نے کہا ہے خانہ خالی رہا دیو میں گرد، جو گھر خالی رہتا ہے جنات لوگ اس پہ قبضہ کر لیتے ہیں۔ بعد میں جب لوگ آتے ہیں رہنے کے لیے تو ان کو پریشانی ہوتی ہے۔ نیا گھر جب بنانے کی آدمی کوشش کرتا ہے تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں اس کو بنانے اور سنوارنے میں اتنا وقت پاس کر دیتے ہیں کہ اس میں دوسری مخلوق آ کے رہنے لگ جاتی ہے۔ جب نیا گھر بن گیا، اب جب لوگ وہاں رہنے جاتے ہیں تو پھر کسی بچے کو کچھ دکھ جاتا ہے، کسی خاتون کو کچھ دکھ جاتا ہے، مرد حضرات کو پریشانی کم ہوتی ہے، لیکن ہماری ماؤں کو، بہنوں کو، بچیوں کو یہ تکلیف ہوتی ہے کہ کبھی اکیلے اوپر چلے گئے تو ان کو ایسا لگا جیسے کوئی بازو میں سے گزر گیا، محسوس ہو جاتا ہے۔ آدمی کہیں گیا تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ہٹ گیا، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دکھ بھی جاتے ہیں، سامنے آ جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، چاہے کچھ نہ کریں، لیکن اپنے گھر میں کسی پرائے کو دیکھ لینے کے بعد جو کیفیت ہوتی ہے وہ آپ محسوس کر سکتے۔ تو گھر اگر بنا رہے ہیں تو اسے جلدی مکمل کرنا چاہیے، اور جتنی جلدی ممکن ہو اسے آباد کر دینا چاہیے۔ بہت شاندار گھر بنانے کے چکر میں نہیں رہنا چاہیے۔ بہت شاندار گھر بنایا بھی کسی نے تو رہا کتنے دن، چلا گیا۔ گھر زیادہ دن رہتا ہے، گھر بنانے والا کم دن رہتا ہے۔ اور عام طور پر ہوتا ایسا ہے کہ گھر بنانے کا سلسلہ آدمی اس وقت تو شروع کرتا ہے جب زندگی کے آخری پائیدان پر پاؤں رکھتا ہے۔ وہ گھر اپنے لیے نہیں بناتا، اپنی اولاد کے لیے بناتا ہے، لیکن اپنی مرضی اور پسند کا بناتا ہے، تو بعد میں اس کی اولاد اس پر تنقید کرتی ہے کہ میرے ابا کے سمجھا نہیں، ان کے ایسے نہیں ایسے بنوائے کے رہا۔ ہر آدمی کی اپنی رائے ہوتی ہے، ہر آدمی کی اپنی پسند ہوتی ہے، اور کتنی مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بہت اچھا گھر بنوایا، چند مہینے رہ پاتا ہے یا چند سال رہ پاتا ہے، اس کے بعد چلا۔ گھر وہاں اچھا بن جائے اس کی فکر ہونی چاہیے، جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں پر گھر اچھا رہنا چاہیے، یہ فکر آپ کی اور میری ہونی چاہیے۔ دنیا میں آدمی گزارے کے لیے آیا، ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، تم دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک پردیسی سفر کر کے کہیں گیا
تو کسی پردیش میں کسی اجنبی شہر میں کتنی دیر رہتا ہے، کتنے دن رہتا ہے؟ وہاں جانے کے بعد آدمی وہاں ہمیشہ رہنے کے انتظامات تو نہیں کرتا. کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنے سفر کر کے کسی شہر میں گئے، اگر 2-4 دن وہاں رہنا ہے تو آدمی کوئی ہوٹل یا لاج وغیرہ دیکھتا ہے، کرائے کی جگہ لیتا ہے، 2-4 دن رہتا ہے، اپنا کام ختم ہو گیا، آدمی اپنے شہر واپس آ جاتا ہے. اور یہی تاکید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کہ اگر تم میں سے کوئی آدمی سفر کرے اور سفر کر کے کسی مقام پر جائے تو وہاں کتنے دن رکے. فرمایا کہ تم میں سے جو آدمی سفر کر کے کسی مقام پر جائے تو وہاں جب جانے کے بعد سفر کا مقصد پورا ہو جائے، جس کام کے لیے گیا تھا وہ کام ہو جائے، تو اسے جلد از جلد اپنے اہل و عیال کی طرف واپس آ جانا چاہیے. اب اجنبی اور پردیش شہر میں جا کر پڑے نہیں رہنا چاہیے. یہ حضور کی تاکید ہے. حج جیسے مبارک سفر میں اگر حضور کے حج کو آپ دیکھو گے تو آپ کو یہ دکھے گا کہ آپ 24 ذی قعدہ کو مدینے سے نکلے اور 10 دن کا سفر کر کے 4 ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ پہنچے. مکہ مکرمہ پہنچ کر کے 5، 6، 7 یہ 3 دن حج سے پہلے آپ رہے اور اس کے بعد آپ حج کے لیے نکلے اور حج میں آپ 6 دن گزارے. ذی الحجہ کی 13 تاریخ کو مینا سے واپس آئے. واپس آنے کے بعد جہاں آپ نے مکے میں اپنا سامان رکھا تھا 13 تاریخ کی رات میں ہی وہاں سے سامان اٹھایا اور آ کر کے آپ نے طواف وداع فرمایا اور مدینہ واپس نکل گئے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی کہ اللہ کے رسول، لوگ آئے انہوں نے 2 عبادت کی، کہ آئے تو انہوں نے عمرہ کیا اور پھر حج کا وقت آیا تو حج کیا، اب اپنے گھر واپس جا رہے ہیں. تو انہوں نے 2 عبادتیں کی، ایک تو حج انہوں آتے ہی عمرہ کیا اور اس کے بعد حج کیا. میرا مسئلہ ایسا تھا کہ میں جب عمرے کا احرام باندھ کر مکہ پہنچی تو مجھے ایام آ گئے، ناپاکی کے دن آ گئے، پیریڈ آ گیا، اس کی وجہ سے میں عمرہ نہیں کر سکی، تو میری ایک ہی عبادت ہوئی. تو حضور نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر کو اس بات کا حکم دیا کہ اپنی بہن عائشہ کو تم لے کر مسجد آپ وہاں تنعیم جاؤ، مسجد عائشہ جاؤ اور وہاں جا کر کے عمرے کا احرام بندھواؤ اور اس کے بعد لا کر کے تم عمرہ کرواؤ اور عمرہ مکمل ہو جائے، طواف وداع ہو جائے تو ہم سے آ کر فلاں مقام پر ملاقات کرو. حضور نے سفر واپسی کا شروع کر دیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتظار میں مکے سے باہر مدینے کے راستے میں جا کر کے ایک مقام پر آپ رک گئے. مکے میں رکنا اور مکے کے باہر رکنے میں جو فرق ہے آپ سمجھ سکتے ہو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کا مقصد پورا ہو گیا، ایک دن بھی آپ مکہ مکرمہ میں نہیں رکے. حالانکہ مکہ آپ کا وطن تھا، مکے میں اللہ کا گھر تھا، مکے میں آپ کے خاندان کے لوگ تھے، مکے میں آپ کے مرحومین مدفون تھے، مکے میں آپ کے تعلقات تھے، ملنے جلنے والے لوگ تھے. لیکن 13 تاریخ تک آپ مینا میں رہے اور 13 تاریخ کی کنکری مار کر کے آپ واپس مکہ مکرمہ اس مقام پر آئے جہاں آپ کا سامان، آپ کے ساتھیوں کا سامان رکھا تھا. وہاں سے سامان اٹھایا، مسجد حرام پہنچے، طواف وداع کیا اور مدینے کے لیے واپس ہو گئے. جبکہ آپ کو پتا ہے مدینے سے مکہ آنے میں 10 دن لگے. 4 ذی الحجہ کو پہنچے اور 13 ذی الحجہ کو آپ مکے سے نکل بھی گئے. 9 دن کل آپ کا مکہ مکرمہ میں قیام رہا. حج سے پہلے 2-3 دن اور حج کے بعد فوراً واپسی. تو حضور نے فرمایا کہ من سافر
ثم قضى نحمته فليتعجل الى اهله کہ تم میں سے جو آدمی سفر کرے اور اپنے سفر کے مقصد کو پورا کر لے، فلیتعجل الی اہلہ، اپنے اہل و عیال کی طرف جلدی واپس آ جائے۔ ہم بھی مسافر ہیں، حضور نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ تم دنیا میں اس طرح رہو جیسے پردیس میں کوئی پردیسی رہتا ہے، یا راہ چلتا مسافر اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے کسی جگہ رکتا ہے۔ ایک آدمی سفر کر رہا ہے، اسے جانا کہیں اور ہے، لیکن ضرورت لاحق ہو گئی تو وہ راستے میں کہیں رکتا ہے، تو کتنی دیر رکتا ہے؟ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے۔ ضرورت پوری ہو گئی، آدمی پھر رکتا نہیں ہے، آگے سفر کرتا ہے۔ تو یہ دنیا بھی ہمارے لیے ایسی ہی ہے، یہاں پہ بہت شاندار گھر بنانے کے چکر میں نہیں رہنا چاہیے۔ بہت شاندار گھر بنا بھی لیا تو کیا، سب کو نہیں پسند آتا۔ آدمی نیا گھر بناتا ہے تو نیا گھر بنانے کے بعد لوگوں کو اپنا گھر دکھانے کے لیے بلاتا ہے، اور بہت شوق سے مخصوص لوگوں کو بولتا ہے یہ دیکھ لو، اوپر چل کے دیکھ لو، ایسا کر لو، ایسا کر لو، بتانے کی کوشش کرتا ہے۔ میرا جانا آنا ہوتا ہے، لوگ بہت شوق سے گھر بلاتے ہیں اور پورا گھر بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ گراؤنڈ فلور بھی دیکھو، اگر بیسمنٹ ہے تو بیسمنٹ میں بھی چلو، پھر فرسٹ فلور، سیکنڈ فلور، ٹیرس تک لے جانے کی کوشش کرتے۔ اور آپ یقین مانو، میں کسی کے گھر جانے کے بعد سب سے پہلے حمام اور لیٹرین دیکھتا ہوں۔ آدمی کی سوچ کا اندازہ یہیں سے ہوتا ہے۔ یہ ضرورت کی جگہ ہے، جیسے بیڈ روم ضرورت کی جگہ ہے، اسی طرح باتھ روم اور لیٹرین بیت الخلا بھی شدید ضرورت کی جگہ ہے۔ آپ کو اگر پیشاب لگ جائے اور پیشاب کرنے کی جگہ نہ ملے تو کیا کیفیت ہوتی ہے، آپ اندازہ کر سکتے ہو۔ تو سونے سے زیادہ ضروری پیشاب پاخانہ کرنے کی جو ضرورت ہے وہ آدمی کو پریشان کرتی، اور جانے کے بعد یہ دو چیزیں دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ اس آدمی کی ذہنیت کیسی ہے۔ بہت اچھا گھر بنانے کے چکر میں نہیں رہنا چاہیے، گزارا ہو جائے بس ہے۔ ہم یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے، ہمیشہ رہنے کی جگہ آخرت ہے، وہاں آپ شاندار گھر بنائیں۔ کیسا گھر؟ شاندار گھر، جہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ جنت سے بہتر جگہ نہیں ہے، اور جنت میں بھی اللہ پاک جنتیوں کے درجات طے کریں گے، جنتیوں کے درجات ہوں گے۔ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو اول وہلے میں جنت میں چلے جائیں گے، میدان محشر میں پہنچیں گے، اللہ پاک کا فیصلہ ہوگا کہاں ہیں وہ لوگ جن کو اللہ بغیر حساب و کتاب جنت میں بھیجے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک فرشتہ اعلان کرے گا این الحمادون، کہاں ہیں ہر حال میں اللہ کی حمد، اللہ کی تعریف کرنے والے لوگ۔ ایک جماعت کھڑی ہوگی اور اللہ کا حکم ہوگا بغیر حساب و کتاب جنت میں جائے گی۔ ہر حال میں اللہ کی تعریف کرنے والے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے والے ایک جماعت ہوگی، کھڑی ہوگی، جنت میں جائے گی۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو حساب و کتاب کی پریشانی جھیلنے کے بعد جنت میں جائیں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے، اور جو اللہ کی مرضی ہوگی اتنے دن جہنم میں رہ کر کے ایمان کی وجہ سے جنت میں آئیں گے، اور ایسا شخص بھی ہوگا جو جہنم سے نکلنے والا آخری شخص ہوگا اور جنت میں جانے والا آخری شخص ہوگا۔ حضور نے یہ ساری تفصیلات ہمیں بتائی ہیں، موقع نہیں ہے، وقت نہیں ہے، ورنہ ساری تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھا۔ لیکن جو اس مرحلے کے بعد جو جنت میں چلا جائے گا ہمیشہ جنت میں رہے گا، جنت سے نکلنا نہیں ہے، ہمیشہ رہنے کی جگہ، تو وہاں ہمارا اچھا گھر ہونا چاہیے۔
اور جنتی کو جنت میں جانے کے بعد جنت میں جس چیز کی کمی کا احساس ہوگا وہ یہ کہ دنیا میں وہ اوقات جو اللہ کے ذکر کے بغیر گزر گئے اس پر اسے افسوس ہوگا. کاش ان اوقات میں بھی میں اللہ کا ذکر کرتا رہتا, اللہ کو یاد کرتا رہتا تو جنت اور اچھی ہوتی. حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں معراج میں گیا وہاں میری انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے ملاقات ہوئی اور وہاں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات ہوئی 7ویں آسمان پر. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے حضور نے سلام کیا, حضرت ابراہیم نے جواب دیا اور پھر حضرت ابراہیم نے حضور سے فرمایا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہنا. معراج کے سفر میں حضرت ابراہیم کا سلام لے کر حضور آئے تھے اور قیامت تک ہم جیسے آنے والوں کو حضرت ابراہیم کا سلام آیا ہے اور ہمیں اس کا جواب دینا ہے. کیا کیسے جواب دیں گے؟ پہلے کہیں گے علیکہ وعلیہ السلام. پہلے ہم حضور کو کہیں گے کہ آپ پر سلامتی ہو, پھر جس نے سلام بھیجا ہے اس پر سلامتی, اللہ کی رحمت اور برکتیں. علیکہ وعلیہ السلام یہ حضرت ابراہیم کے سلام کا, یا کوئی بھی اگر ہمیں سلام بھیجے تو اس کے سلام کا جواب دینے کا طریقہ یہ. تو ہمیشہ رہنے کی جگہ جنت, تو ہمارے اوقات اکثر خاموشی میں گزرتے, ہمیں اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے. حضور نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم جنت میں جانے کے بعد اس بات کا احساس ہوا اور حضرت ابراہیم نے یہ پیغام دیا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہنا اور یہ پیغام دینا کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا جنت میں ایک درخت لگاتا ہے, ایک مرتبہ الحمدللہ کہنا جنت میں ایک درخت لگاتا ہے, ایک مرتبہ اللہ اکبر کہنا جنت میں ایک درخت لگاتا ہے, اور ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنا جنت میں ایک درخت لگاتا ہے. اور فرمایا, حضور نے فرمایا کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ دنیا میں رہتے ہوئے اپنے اوقات اللہ کے ذکر کے ساتھ گزرے. مجھے جو بات عرض کرنی تھی وہ کچھ اور تھی, بات میں سے بات نکلی, ہم لوگ یہاں تک آ گئے. تو اصل چیز یہ ہے کہ آدمی اپنی حقیقت پر غور کرے کہ میں کیا ہوں, میں کہاں ہوں, مجھے کتنے دن یہاں رہنا ہے. روزانہ لوگ جاتے رہتے ہیں, اپنے یہاں تو پکارا ہوتا ہے, باقاعدہ اعلان ہوتا ہے کہ فلاں صاحب گزر گئے, ہم روزانہ سنتے ہیں. ایک وقت آئے گا ہمارے متعلق بھی اعلان ہوگا کہ فلاں صاحب گزر گئے, اور جو چلا جاتا ہے لوگ اس کو بھول جاتے, جو چلا جاتا ہے لوگ اس کو بھول جاتے, کوئی کسی کو یاد نہیں رکھتا. اپنے ماں باپ کو نہیں یاد رکھتا, اپنے بیوی بچوں کو نہیں یاد رکھتا, تو دوسروں کو آدمی کہاں یاد رکھے گا؟ آدمی اپنے آپ میں ہی پریشان رہتا ہے. اس لیے یہ جانے کی جگہ ہے, رہنے کی جگہ نہیں ہے. اس دنیا میں آنے کے بعد ہماری سب سے بڑی ضرورت بھوک کے وقت ہمیں کھانا مل جائے, ضرورت کے وقت ہماری ضرورت پوری ہو جائے, اور خوف سے اللہ پاک ہمیں امن عطا کر دے. یہ ہماری ضرورت. مکے والوں پر اللہ پاک نے اپنا احسان جتلایا, اہل قریش کو یہ بتایا کہ ہم تمہیں روزی دیتے, سال میں تم 2 سفر کرتے ہو, رحلۃ الشتاء والصیف, سردی کے موسم میں ایک سفر حبشہ کا کرتے ہو, گرمی کے موسم میں ایک سفر ملک شام کا کرتے ہو. یہ 2 سفر تم کرتے ہو, ان 2 سفروں کے ذریعے سے ہم تمہیں سال بھر کی روزی دیتے. رحلۃ الشتاء والصیف, 2 سفر میں ہم تم کو سال بھر کی روزی دیتے. اس لیے تم اس گھر کے پروردگار کی عبادت کرو. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, بیت اللہ کے پروردگار کے
پروردگار کی تم عبادت کرو. یہ مکے والے اور قریش کو اللہ پاک نے حکم دیا. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. اس کے بعد اپنا احسان جتلایا. الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ. اس گھر کے پروردگار نے تم بھوکے تھے تو تم کو کھانا کھلایا. اطعمہم من جوع. تمہیں کھانا کھلایا کب؟ جب تم بھوکے تھے. وآمنہم من خوف. اور جب تم خوف میں تھے تو اللہ نے تم کو امن کی دولت عطا کی. آج ہماری ضرورت اس دنیا میں یہی ہے. ہماری ضرورت یہی ہے کہ ہمیں بھوک لگے تو کھانا مل جائے, ضرورت پیش آئے تو ہماری ضرورت پوری ہو جائے, اور ہمیں اللہ پاک امن و امان کی دولت عطا کرے, چین و سکون کی دولت عطا. خوف سے اللہ پاک نجات دلا دے. خوف اور بھوک بہت بڑی مصیبت ہے. خوف اور بھوک بہت بڑی مصیبت ہے. اللہ پاک نے جس کو بھوک لگنے پر کھانا دے دیا اور خوف سے اللہ نے اسے نجات دے دی, اسے اللہ کا بے پناہ شکر ادا کرنا چاہیے. مکے والوں کو اللہ نے اپنا یہ احسان جتلایا کہ تم بھوکے تھے تو ہم نے تمہیں کھانا دیا, اور تم خوف میں تھے تو ہم نے تم کو امن کی دولت عطا کی. آج اگر کسی کو یہ بتایا جائے اور اسے ہم بتانے پر یقین آ جائے کہ مالیگاؤں میں پتھراؤ ہونے والا ہے, ہندو مسلم فساد ہونے والا ہے, اور سننے والے کو اگر اس بات کا یقین آ گیا تو اس پر خوف طاری ہو جاتا ہے. خوف طاری ہو جاتا ہے کہ یار میری دکان کا کیا ہوگا, میرے کاروبار کا کیا ہوگا, میرا ایک بچہ سفر میں ہے اس کا کیا ہوگا, میرے گھر کے بچے کہاں ہیں. آدمی خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے, اور یہ بہت بڑی مصیبت ہے. مکے والوں کو اللہ نے دو چیزیں بتائی کہ ہم نے تمہیں روزگار دیا, 2 سفر میں سال بھر کی روزی, اور بھوک میں ہم نے تمہیں کھانا دیا, خوف میں ہم نے تم کو امن عطا کیا. یہ ہماری بنیادی ضرورت. آج الیکشن آنے والے دنوں میں ہے, سر پر ہے الیکشن, اور کچھ فرقہ پرست طاقتیں یہ چاہتی ہے کہ ہر جگہ ماحول خراب ہو. اکا دکا مہاراشٹر کے شہروں میں ڈونڈائچا میں فساد ہوا, نندربار کے حالات خراب رہے, ناسک کے حالات خراب رہے, بمبئی کے حالات خراب رہے, اور بھی شہروں میں تھوڑے بہت پتھراؤ وغیرہ کی وجہ سے اس طرح کے حالات بنے, بھیونڈی کے حالات رہے. مالیگاؤں کو اللہ پاک نے امن عطا کیا, الحمدللہ. دونوں سماج کے لوگوں نے اپنی خوشی کا پروگرام کہو, اپنا تہوار کہو, اس طرح منایا کہ شہر والوں کو کسی طرح کی کوئی دقت, کوئی پریشانی نہیں ہوئی. چین سکون کے ساتھ عید میلاد النبی کا جلوس بھی نکلا, وقت پر ختم ہو گیا. گنپتی وسرجن وقت پر ختم ہو گئی, شہر میں امن و امان رہا. یہ چیز باقی رکھنا ہماری ضرورت ہے. اگر شہر میں کوئی چاہے کہ ہم لوگ کوئی آندولن اس طرح کا کریں جس سے شہر کا امن و امان متاثر ہو, تو کبھی اس کی بات پر دھیان مت دینا, اپنے خود بھی مت جانا, اپنے بچوں کو بھی روکنا. یہ ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے. شہر میں رہنے والوں کو روزگار ملے, وقت پر ان کا کام ہوتا رہے, ان کے گھر والوں کی ضرورت پوری ہو, اور سماج میں رہنے والے ہر شخص کو امن و امان اور چین و سکون ملے, خوف سے اسے نجات ملے. یہ ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے. 2 چیزوں میں اللہ نے اطمینان اور سکون رکھا ہے. اللہ نے اپنی یاد میں, اور دوسری بیوی کے ساتھ رہنے میں اللہ نے جو سکون رکھا ہے وہ آپ کو کسی کے ساتھ نہیں ملے گا. اور ہماری آج سب سے بڑی ضرورت 2 ہے. ہماری ہر ضرورت وقت پر پوری ہو جائے, ہمیں وقت پر, ہمارے گھر والوں کو وقت پر کھانا مل جائے, اور ہماری جان مال عزت و آبرو محفوظ رہے, ہم امن و امان اور چین و سکون کے ساتھ رہے. یہ ہماری ضرورت ہے.
اور اس بات کا ہمیں ہمیشہ خیال رہنا چاہیے، یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے احسان کے طور پر جتلایا کہ اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، کہ بھوک میں ہم نے انہیں کھانا کھلایا اور خوف کے زمانے میں ہم نے انہیں امن و امان اور چین و سکون عطا کیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب